بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ہر ولی کی نگاہیں تیرے مقام پر ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں 509 ہجری میں پہلی مرتبہ مجھے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں حرم پاک کی جانب عازم سفر ہوا۔ جب میں منارم ام القرآن جو مکہ مکرمہ کے نزدیک ایک مقام ہے وہاں پہنچا تو میری ملاقات حضرت شیخ عدی بن مسافر سے ہوئی۔ وہ اس وقت عالم شباب میں تھے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں حج بیت اللہ کی نیت سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا ہم دونوں ساتھی بن سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ایسا ممکن ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں ہم دونوں نے اکٹھے سفر شروع کر دیا۔ راستے میں ایک حبشی لڑکی ملی جس کے چہرے پر نقاب تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ دریافت کیا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں عجم کا رہنے والا ہوں، بغداد سے آ رہا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا میں حبشہ میں تھی جب میں نے دیکھا اللہ عز و جل نے تیرے دل پر تجلی کی، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے اللہ عز و جل نے اپنے وصل سے تجھے کچھ عطا کیا ہے جو کسی کو نہیں کیا۔ پس میں نے چاہا کہ میں تجھے دیکھوں۔ پھر کہنے لگی آج تم دونوں کے ساتھ رہوں گی، شام کو بھی روزہ رکھ تمہارے ساتھ ہی افطار کروں گی۔ پھر وہ راستے کے ایک طرف اور ہم دوسری طرف چلنا شروع ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں شام کو جب افطاری کا وقت ہوا آسمان سے ہمارے لیے ایک طباق اترا جس میں کچھ روٹیاں، سرکہ اور ترکاری تھی۔ اس حبشی لڑکی نے کھانا دیکھتے ہوئے فرمایا سب تعریف اللہ عز و جل کے لیے، اس نے میرے مہمانوں کو عزت بخشی۔ ہر رات میرے لیے 2 روٹیاں اترا کرتی ہیں، آج میرے ساتھ میرے مہمان ہیں تو 6 روٹیاں اتری ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں ہم تینوں نے اس میں سے 2 روٹیاں کھائیں، پھر پانی کے 3 کوزے اترے، ہم نے ان میں سے پانی پیا۔ اس کے بعد وہ حبشی لڑکی ہم سے رخصت ہو گئے۔ ہم دونوں جب مکہ پہنچے تو طواف کی غرض سے بیت اللہ تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ عدی بن مسافر پر انوار کی تجلیات کی بارش شروع ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ دیکھنے سے گمان ہوتا تھا کہ وہ وصال فرما گئے ہیں۔ اسی دوران وہی حبشی لڑکی آئی، اس نے ان کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ تجھے وہی زندہ کرے گا جس نے تجھے مارا ہے، پاک ہے وہ ذات کے حادث چیزیں بجز اس کے رکھنے کے باوجود اس کے جلالی نور کی تجلی کے آگے قائم نہیں رہ سکتی، بلکہ اس کے جلال کے انوار نے آنکھوں کو اندھا بھی اور چندھیا کر بھی رکھ دیا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں پھر دوران طواف مجھ پر بھی انوار و تجلیات کی بارش ہوئی۔ میں نے اپنے باطن کا خطاب سنا جن کے الفاظ تھے اے عبدالقادر ظاہر چھوڑ دے اور توحید تجرید اور توحید تفرید اختیار کر، ان قریب ہم نے تمہیں اپنی بے شمار نشانیاں دکھائیں گے، تم اپنی مراد کو غلط نہ کر اور اپنے قدم کو ثابت رکھ اور دنیا میں ہمارے سوا کسی کو مالک نہ سمجھ، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مسند ارشاد پر بیٹھ۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں اس کے بعد وہ حبشی لڑکی میرے پاس آئی، کہنے لگی اے جوان تجھے تیرا مقام معلوم ہے، تجھ پر نور کا خیمہ لگا ہوا ہے، آسمان تک تجھے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، ہر ولی کی نگاہیں تیرے مقام پر ہیں اور ان کی آرزو ہے کہ تیرے جیسی نعمت انہیں بھی حاصل ہو جائے۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔